अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह करीम आपको आफ़ियतों और खैरियतों के साथ रखे और अल्लाह करीम ईमान के से भरपूर ज़िंदगी नसीब फरमाए। अक्सर औक़ात बात हम करते हैं ज़िंदगी के बड़े बड़े इम्तिहान हों तो अगर कोई मददगार बन जाए तो हमारे लिए वो दुआओं का हिस्सा बन जाता है, हम बड़ा सराहते हैं। डिपेंड करता है इम्तिहान कौन कौन से हों। इम्तिहान जितना बड़ा होगा, जितनी बड़ी उसके मुकाम और वैल्यू होगी, उतना ही मददगार की इज़्ज़तें और मुकाम हमारी नज़र में बढ़ जाते हैं। किस तरीके से? अगर कोई भी वही कहें कि अगर कोई GCSE का इम्तिहान है या A लेवल का है या डिग्री का है या डॉक्टरेट का है या PhD का है या CS का है, कह लीजिए कि जैसे जैसे इम्तिहान का मामला बढ़ता जाएगा, डिग्री का मामला बढ़ता जाएगा, इन मामलात इन इम्तिहानात में अगर कोई हमारी मदद कर दे, मदद किस तरीके से, वो पूरा एग्ज़ाम पेपर नहीं बताएगा, वो सिर्फ कुछ क्वेश्चन के ऊपर गेस कर देगा आपके लिए कि आप इनकी तैयारी कर लीजिए, हो सकता है इनमें कुछ शामिल हो जाए। तो आप यकीन मान लीजिए हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि हम कितना उनको इज़्ज़त और मुकाम देने लग जाते हैं, इसलिए कि वो हमारे इतने खैरख़्वाह हैं कि हमारी उसी खैरख़्वाही के लिए हमारे इम्तिहानात को वो आसान करने की कोशिशें कर रहे हैं और हमें कुछ ना कुछ गेस दे रहे हैं कि हम अपने आप को तैयार कर लें। एक दुनिया के इम्तिहान हैं और एक उन सब इम्तिहानों से बड़ा इम्तिहान है जो हमारे इंतज़ार में है, जो मुंतज़िर है हमारा। चाहे वो मरने के बाद के सवालनामे हों, चाहे वो हशर के मैदान के सवालनामे हों। हमारा वो खैरख़्वाह जो हमारी भलाइयाँ चाहता है, उसने सिर्फ हमें गेस नहीं दिए, उसने पूरे का पूरा सवालनामा हमारे हाथों में दे दिया। अब डिपेंड करता है कि हम उस सवालनामा देने वाले के कितने से हम मशकूर होते हैं और कितने, कह लीजिए, उसके लिए कह लीजिए हम शुक्रगुजार बनते हैं या उसको सराहते हैं, या कितना हम अपने सवालों की तैयारी करते हैं। कुरान की आयत को साथ लेके चलते हैं। आज का हमारा उन्वान है कब्र के सवाल, और ये थोड़ा सा मौजू जो है वो बड़ा जानने वाला और बड़ा सेंसिटिव सा है, पर कोशिश करें कि हम इसको थोड़ा सा आज समझने की बात करें। सूरह हशर की आयत आती हैं, अल्लाह का कुरान कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह। ए लोगों, देखो उन लोगों की तरह ना हो जाना जो अल्लाह को भूल गए। फ़अन्साहुम अनफुसहुम, और फिर उन्होंने अपने नफ्सों को भुला दिया। वो भूल ही गए उनका खैरख़्वाह जो उनको सवालनामा उनके हाथों में पकड़ा के भेज दे और फिर उन सवालों के ऊपर साबित कदमी दे दे। वो भूल गए तो अपने नफ्स को भुला दिया, इसलिए कि इसने एक इम्तिहान से गुज़रना है, उसकी तैयारी करनी है। कुरान कहता है, उलैइका हुमुल फासिकून, यही हैं जो नादान हैं, यही हैं जो भटके हुए हैं। किताब कहती है कुरान, ला यस्तवी अस्हाबुन नार, कभी भी साहिबे आग व अस्हाबुल जन्ना, और साहिबे जन्नत बराबर नहीं होते। ये दोनों बराबर नहीं हैं। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून, अल्लाह का कुरान कहता है जो साहिबे जन्नत हैं, फ़ाइज़ून, वो कामयाब हैं, वो बामुराद हैं और वो मुराद पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। अब ये आयत बड़ी जानने वाली है कि उन लोगों की तरह ना हो जाइए। उससे पहले एक आयत आती है, उसको भी देख लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह हशर की आयत की बात कर रही हूँ। ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। वल तंजुर, और चाहिए कि नफ्सुन
वलतंजुर नफ्सुन मा कद्दमत, और चाहिए कि हर नफ्स नज़र रखे किस चीज़ के ऊपर, मा कद्दमत लिगदन, कि वो अपने कल के लिए आगे क्या भेज रहा है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, और बेशक आपका रब जो कुछ आप अमल करते हो उनसे बखूबी वाकिफ़ है। अब इस बात को लेके हम आगे चलते हैं कि अपने कल के लिए तैयारी कर लीजिए। कल क्या है? कल हमारा वही कब्र का मरहला है, मौत के बाद की ज़िंदगी है। हमारा अक्सर मामला ये हो रहा होता है कि हम उसके इंतज़ार में बैठे होते हैं। कौन से इंतज़ार में? कि जब हमें वक्त मिलेगा या सही मुनासिब वक्त हमारे पास आएगा तो तब हम उसकी तैयारी करेंगे। अभी हम मसरूफ़ हैं, यानी अपनी मसरूफ़ियत के बहाने हमारे पास होते हैं। चाहे तो हम दुनिया के मामलात में मसरूफ़ हैं, या कह लीजिए अपनी जॉबों के सिलसिले में मसरूफ़ हैं, या कह लीजिए बच्चों की निगहदाश्त और पालने में मसरूफ़ हैं, या कह लें कि मुआशरे की कई चीज़ों ने हमें अपने अंदर उलझाया हुआ है। तो वो मसरूफ़ियत का बहाना हमारे पास होता है, या उनके एक्सक्यूज़ होते हैं, वो लेके हम चल रहे होते हैं कि जब हम इन मामलात से फ़ारिग होंगे तो तब हम इस मंज़िल की या इस सवालनामे की प्रैक्टिस या तैयारी करेंगे। एक वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बुज़ुर्ग थे, उनके बारे में कहा जाता है कि दरिया के किनारे पे बड़ी बेकरारी के साथ टहल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे और बार बार नज़र दरिया की तरफ कर रहे थे। देखने वाले कुछ लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा, अल्लाह के बंदे, आप इतने बेकरार हैं और किस चीज़ के लिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बात है? उन्होंने जवाब दिया, मैं दरिया के खुश्क होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसके पार चला जाऊंगा, इसको अबूर करना है मुझे। लोगों ने बड़ा मुस्कुरा के जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदे, दरिया तो चलते रहते हैं, अगर आपको इनको पार करना है तो इसी दरिया में कूदना पड़ेगा और इसी के अंदर अपने आप को मेहनत मुशक्क़त करके, चाहे कश्ती लेके चाहे तैर के, आपको इसी की लहरों को काटते हुए पार करके जाना पड़ेगा। दरिया के खुश्क होने का इंतज़ार करना और रास्ता खुश्क नज़र आने का इंतज़ार करना नादानी और बेवकूफ़ी होती है। उन बुज़ुर्गों ने जवाब दिया, हकीकत में मैं तुम लोगों को यही बात समझाना चाह रहा हूँ। ये हम जो इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे ये मामलात जब संभल जाएंगे, सिमट जाएंगे, घरों के मामलात थोड़े सिमट जाएं, सेहत के मामलात थोड़े संभल जाएं, बच्चे ज़रा जवान हो जाएं, घरों की ज़िम्मेदारियां ज़रा कम हो जाएं, तो फिर हम दीन के समुंदर में, दीन के दरिया में कदम रखें, फिर हम इसको अबूर करें, फिर हम शरीयत के दरिया को अबूर करें, फिर हम नबी की सुन्नतों के दरिया में अपने आप को बहा के ले जाएं, हम फिर करेंगे। यही कहा उन्होंने, यही समझाना चाह रहा हूँ। अगर ऐसा इंतज़ार करते रहे तो ये नादानी है, वक्त गुज़रता जा रहा है, उम्र घटती जा रही है, ये इंतज़ार करते करते रह जाओगे। अगर तुम्हें दरिया को अबूर करना है तो इन्हीं मामलात के साथ इनमें शामिल हो जाओ। अल्फाज लिखे जाते हैं, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। ये जो सुई चलने वाली है घड़ी की, ये हमें यही दावत दे रही है और यही पैगाम दे रही है कि ज़िंदगी का एक और लम्हा कम हो गया है। तो इसलिए जो हम इस इंतज़ार में बैठे हैं कि हमें जब कभी फरागत मिलेगी तो तब हम अपने आप को इस तैयारी में लेके जाएंगे। इब्न माजा की एक रवायत है, फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को दो चीज़ों का इजाफ़ा दिया गया, सेहत और फरागत। सेहत और फरागत कह लीजिए, ये दो चीज़ों का इजाफ़ा दिया गया है जिसको ये इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम समझते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है और मेरे नबी के फरमान आ रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं आपको दी गई हैं। हदीस कुदसी आती है, फरमाया आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए इब्ने आदम, फरमाता है रब आपका, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होता वही है जो मेरी चाहत है। अगर तू स्पुर्द कर दे अपने आप को उसके जो मेरी चाहत है तो मैं अता कर दूंगा तुझे वो कुछ जो तेरी चाहत है, और अगर तू नाफरमानी करे उसकी जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है। तो कह लीजिए कि मामला तो वही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपके लिए लिखा
آپ اپنے آپ کو اگر اس کے سپرد کر دیں گے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر آپ اس انتظار میں رہیں کہ جب ہمارے دنیا کے سارے کام سمٹ جائیں گے اور ہم فارغ اوقات میں جب بیٹھیں گے تو پھر جا کے ہم اس معاملے میں شامل ہوں کہ ہم کچھ آخرت کی تیاری کر لیں، کچھ قبر کے چند سوالوں کی طرف نظر دہرا لیں، اور وہ جو ہمارے سب سے بڑے امتحان لینے والے نے ہمیں پرچہ ہاتھ میں تھما دیا، سوال نامہ ہاتھ میں دے دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ اکثر روتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں اس خوف میں رہتا ہوں کہ کہیں میرا رب مجھے عذاب یا جہنم میں داخل نہ کر دے، تو اس خوف کی وجہ سے ہر وقت آنکھیں جو ہیں وہ تر رہتی ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت کچھ لوگ ایسے ہیں جب ہم ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہ اتنا ڈراتے ہیں کہ ہمارا دل کٹ جاتا ہے اور ہم اتنے پریشان رہتے ہیں اور ہم بڑے غم میں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ اتنا ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ ہم اس خوف کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اے اللہ کے بندو، تمہارے لیے بہت بہترین ہے تم ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھو جو تمہیں ڈرا ڈرا کے امن و سلامتی کی منزلوں میں داخل کر دیں، بجائے اس کے کہ تم ان لوگوں کی محفل میں بیٹھو جو تمہیں امن و سلامتی کے قصے سناتے ہلاکت کی منزلوں میں چھوڑ آئیں۔ تو یہ معاملہ جو ڈرانے والا دیا گیا، آپ جانتے ہیں قرآن میں یہی بتایا گیا، انبیاء کرام کو اللہ نے خوشخبریاں سنانے اور ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے یہ ڈرانا بھی آپ کے لیے ایک تعلیم کا حصہ ہے۔ ہمارے اندر کچھ چیزیں ہم خوشیوں سے انکریج ہو کے کرنے لگ جاتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ڈر کے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ قرآن کی آیات آپ نے پڑھی، سورہ ملک آپ جانتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے زندگی اور موت کو بنایا ہی اس لیے کہ ہم آزمائیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ ہم یہ آزمائیں، ہم نے زندگی موت بنائی ہی اس لیے۔ آپ جان جائیے کہ زندگی اور موت دونوں ہی آپ کے لیے آزمائش بن کے آ گئے۔ اب اس آزمائش میں سے دیکھ لیجئے کہ کون سا معاملہ آیا۔ اب ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دنیا سے 3 چیزیں اس کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔ ایک اس کا مال ہے اور حسب نسب ہے، ایک اس کے رشتہ دار ہیں اور ایک اس کا اعمال ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اس کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔ جب وہ قبر کے قریب پہنچتا ہے تو قبر سے واپس دنیا کی طرف پلٹ آنے والے 2 ہوتے ہیں، ان میں مال اور حسب نسب ہوتا ہے اور رشتہ دار ہوتے ہیں جو قبر میں انسان کو داخل کرنے کے بعد واپس پلٹ آتے ہیں۔ انسان کے ساتھ قبر میں کون سی چیز جاتی ہے؟ وہ اس کے اعمال جاتے ہیں، اس کے اعمال آگے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ جب انسان قبر میں جاتا ہے، آپ نے حدیث مبارکہ کے مفہوم بتاؤں گی اس لیے کہ ہمارے ٹائم تھوڑے ہوتے ہیں تو ہم ہر چیز کو شیئر نہیں کر سکتے، ہمیں صرف اس چیز کو تھوڑا سا مفہوم دیکھنا اور جاننا ہے اور اپنی تیاری کرنی ہے، خاص کر ان سوالوں کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ دنیا سے رخصت ہونے والا ابھی اس کو دفنا کے جانے والوں کے قدموں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا پہلے واپس آ جائیے، جب اس کی روح دنیا سے پرواز کرنے لگتی ہے، جب جسم سے نکلنے لگتی ہے، یہاں سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر روح نیکوکار کی ہے، اگر مومن کی ہے تو اللہ کے فرشتے جو آسمانوں سے تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جنت کے لباس اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں جن سے وہ معطر لباس لے کے آتے ہیں اور معطر چادریں لے کے آتے ہیں، اور پھر جب اس کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اللہ کا فرشتہ جو روح نکالنے کے لیے آتا ہے وہ اس
इंसान के सरहाने बैठ जाता है और कहता है, ए नफ्स मुतमइन्ना, ए रूह मुतमइन्ना, तो निकल के मेरे साथ चल और मेरे पास आ जा और अपने रब की रज़ा की तरफ सफ़र शुरू कर दे। तो कह लीजिए वो रूह ऐसे खुशी से सरशार हो के अपने आप को उसके हवाले करती है कि जैसे एक पानी का कतरा किसी जगह से टपका दिया जाए। एक अल्फाज आपके पास हदीसों के और भी आते होते हैं कि वो जिस्म के रूह और जिस्म की गिरा को खोल के तो कह लीजिए जिस्म से आराम से आसानियों से निकाल देते हैं, जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। और उस रूह को जो फरिश्ते आए होते हैं वो खूबसूरत जन्नतों के लिबास और खुशबुओं में मुअत्तर करके लपेट के उसका सफ़र आसमान की तरफ जारी हो जाता है। जैसे जैसे वो आसमान की तरफ सफ़र करती है, रास्ते में इधर उधर से गुज़रने वाले फरिश्ते पूछते जाते हैं, खुशबुएं उनको पहुंचती हैं तो वो पूछते हैं कौन सी पाक रूह है जो सफ़र कर रही है। तो लेके जाने वाले फरिश्ते उसका वो नाम, खूबसूरत सा नाम, जिस खूबसूरत और बाइज़्ज़त नाम से उसको दुनिया में पुकारा जाता था, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ के नाम से उसका तारुफ़ करवाते जाते हैं। और रूह जो है आसमान की तरफ सफ़र करती है। आसमान की तरफ सफ़र करते हुए जब वो पहले आसमान पे पहुंचती है तो पहले आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और उसको वेलकम किया जाता है। इसी तरीके से 7 आसमानों की बात होती है। जब वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ से उसका नाम जो है उसका मुकाम इल्लियीन में या इल्लियीन के दफ्तर में उसका नाम लिख दिया जाता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म होता है कि अब इसको वापस ज़मीन पे ले जाइए और जाके, इसलिए कि इस जिस्म को, इस रूह को, इसको ज़मीन से हमने पैदा किया था और ज़मीन से उठाना है हमने वापस, और इसी वजह से इसका ठिकाना अब वहीं होगा। उसको वापस कब्र में लाया जाता है। अब उसके पास जो 2 फरिश्तों की बात आती है, वो जो 2 फरिश्ते आ जाते हैं जो उससे सवाल पूछते हैं। इसी के बरक्स दूसरी रूह की बात अगर देखें हम, वो रूह जो ना मानने वाले काफिर या बदकार की होती है, जब उसके पास फरिश्ते आते हैं तो वो इतने डर वाले और इतने खौफनाक सूरतों वाले होते हैं कि रूह जो है कांपती डरती और जिस्म में छुपती फिरती है। और जो फरिश्ते आते हैं वो एक बदबूदार कंबल लेके आते हैं जिसमें लपेट के उस रूह को लेके जाना होता है। और इसी तरीके से जब वो फरिश्ता जो जान निकालने वाला है वो उस जिस्म की, उस इंसान की, उस ना मानने वाली की पेशानी के ऊपर, पुश्तों के ऊपर मारता है और कहता है कि निकलो, अब तुम्हारा वक्त मुकर्रर हो गया, मुकम्मल हो गया। और वो रूह जिस्म से खींच के निकाल लेता है। कुरान की आयत आती होती हैं कि जिस्म में डूब के उस रूह को निकालते हैं और फिर उसको जब निकाला जाता है तो वो अल्लाह के फरिश्ते उस गंदे बदबूदार से कंबल में उसको लपेट के तो आसमानों की तरफ सफ़र करने लगते हैं। तो हर तरफ से यही आवाज़ आती है, ये कौन बदबख्त रूह है जिसकी बदबूएं फैल रही हैं, और आसमानों के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। आपने कुरान की आयत पढ़ी थी, ला तुफत्तहू, कि नहीं खोले जाएंगे उनके लिए आसमानों के दरवाज़े। और फिर उसको ज़मीन की गहराइयों में दोबारा फेंक दिया जाता है और उनके नाम सिज्जीयीन में लिख दिए जाते हैं। यानी सिज्जीयीन कैदखाना है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन रूहों के लिए बनाया है। अब कहें कि आगे बढ़ आइए, हम बात कर रहे हैं अब वो जो फरिश्ते सवालनामा लेके पास आते हैं। देखने को तो वो कह लें कि आपके लिए 3 सवाल हैं और सवाल भी बड़े आसान से ही हैं, इसीलिए ही हम समझ रहे हैं कि हमें कोई ऐसी प्रिपरेशन का कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई तैयारी का मामला नहीं है, इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे हम दुनिया के मामलात में इतने मशगूल हो गए कि हम कब्र को याद ही नहीं करते, हालांकि वो रोज़ हमें याद करती है। हम मौत को याद ही नहीं करते, हालांकि वो हमारे पीछे लगी हुई है। तो बात ये है कि जब वो पास आते हैं तो वो 3 सवाल लेके आते हैं। पहला सवाल वो कौन सा लेके आते हैं कि माँ रब्बू का, अल्फाज आते हैं वमा रब्बू का, या कह लीजिए वमा रब्बू का के भी अल्फाज आते हैं कि आपका रब कौन है। यहाँ पे बड़े जानने वाली बात है, आसान सा एक जुमला है कि आपका रब कौन है। यहाँ पे अल्लाह का ज़ाती नाम जो अल्लाह है वो नहीं लिया गया, अल्लाह का सिफाती नाम रब लिया गया है। इसलिए कि रब वो होता है जो आपकी सरगोशियाँ भी सुने, जो आपको पालने वाला हो, जो आपकी ख्वाहिशें पूरी करने वाला हो, आपके सोते में भी आपकी हिफाजत करे, आपके जागते में भी आपको रिज़्क देने वाला हो, आपके जिस्म की, आपके अज़ा की
طاقتیں دینے والا وہ, آپ کو دنیا میں کن کہہ کے پیدا کرنے والا اور دنیا میں آپ کے ماں کے پیٹ کے اندر آپ کے رزق لکھنے والا, آپ کی زندگی اور موت کے دن مقرر کرنے والا, آپ کے زمین کے اندر ٹھکانے لکھنے والا, اپنی زمین میں قبر کی جگہ دینے والا, کہہ لیجیے وہ رب ہوتا ہے جو آپ کا پالنے والا, جو کفیل ہوتا ہے, جس نے آپ کے ہر قسم کے معاملے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. ایون کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر کے سوالوں کے جواب میں آپ کو ثابت قدمی دینے والا وہ, حشر کے میدان میں آپ کے اعمال کو باوزن کرنے والا وہ, پل صراط کے اوپر گزرتے وقت آپ کے قدموں کو جما کے ثابت قدم رکھ کے پل صراط سے بحفاظت گزارنے والا وہ, اور آگے چلے جائیے مقنطرہ کے پل پہ آپ کو اس چشمے میں غسل دے کے جنتوں کے لباس پہنوانے والا آپ کا رب, اور پھر اپنے فضل سے جنتوں میں داخل کرنے والا وہ ہے, وہ رب ہے آپ کا. سوال پوچھا جا رہا ہے رب کون ہے آپ کا؟ اگر تو شرک ہے, اگر تو ہمارے پاس کوئی اور بھی سننے والا, کوئی اور بھی حاجت روا, کوئی اور بھی مشکل کشا, کوئی اور بھی دعائیں قبول کرنے والا, کوئی اور بھی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا, کوئی اور بھی شریک اللہ کے ساتھ, کوئی اور بھی کہہ لیجئے جو موجود ہو کائنات میں, جو الہ ہو جس کی عبادت کی جاتی ہو, کوئی اور بھی ہے, تو پھر کہہ لیجئے اس سوال میں اور اس کے جواب میں آپ کے لیے ثابت قدمی نہیں ہوگی. اس سوال کے جواب میں ثابت قدم رہنے کے لیے توحید کا دامن پکڑنا پڑتا ہے. کرو جو سجدہ خدا کو تو خلوص دل سے کرو, نہ آستینوں میں چھپا کے کوئی صنم رکھنا. اپنے رب کی عبادتیں صرف اور صرف اس کے لیے خالص ہو کے کیجئے. اگر یہ پریکٹس یہاں پہ پکی اور خالص ہو گئی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, شرک نہیں کرتے, نہ اس کی ذات میں شرک, نہ اس کی صفات میں شرک, نہ اس کے اختیارات میں شرک, نہ اس کے معاملات میں شرک, نہ اس کی عبادات میں شرک, تو پھر تو اس سوال کا جواب آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. اگر یہاں پہ معاملات مکس ہو گئے ہیں تو وہ سوال کا جواب دینے پہ زبان لڑکھڑانے لگ جائے گی, اس لیے کہ بات میں جتنی سچائی ہو, عمل میں جتنی پریکٹس ہو, اتنا آپ کا سوال جو ہے وہ آسانیوں کے ساتھ زبان سے جواب نکلتا ہے. اگلے سوال کو دیکھ لیجئے. اگلا سوال کون سا ہے؟ آپ کا نبی کون سا ہے؟ وما نبیک, آپ کے نبی کون سے ہیں؟ بڑی جاننے والی سی بات آتی ہے. آپ کے نبی, آسان الفاظ تو یہی ہیں, ہم جس امت میں چنے گئے اور ہمارے لیے جو امام الانبیاء کی امت میں ہم پیدا ہوئے, وسطی امت ہم بنائے گئے, ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے, وہ معلم اعظم ہیں جن کے امت میں سے ہم امتی بن کے کھڑے ہوئے. تو ہمارے نبی, نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. پر دوبارہ اسی بات کی طرف آ جائیے. ہم پہچانتے اپنوں کو تب ہیں جب ان کے ساتھ ہمارے تعلق مضبوط ہوتے ہیں, جب ان کے شعار اور اسلوب سے ہم واقف ہوتے ہیں, جب ان کی سیرت اور صورت سے ہم آشنا ہوتے ہیں, تب ہم ان کو پہچانتے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ تعلق استوار نہیں رکھتے تو ہم تو اپنے ہر وقت ملنے والے رشتوں کو بھی نہیں پہچان سکتے. بڑے ضروری سے سوالات ہیں. آج ہمیں کوشش کرنی ہے, ان کی تیاری کرنی ہے, ان کے اوپر عمل کرنے کی اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. ابھی ایک وقفے کا وقت ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آئیں گے, پر ابھی اس سوال کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ کون سا آپ سے آپ کے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ کو ایک ریمائنڈر دیتے چلیں, ٹیلی فون کال اوپن ہے, کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اب ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے قبر کے اندر پوچھے جانے والے سوالوں کے بارے میں. پہلا سوال, آپ کا رب کون ہے؟ رب کی بات ہوئی. آپ کو پالنے والا, آپ کو رزق فراہم کرنے والا, آپ کی دعائیں سننے والا, آپ کی حاجت روائی کرنے والا, آپ کی توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟
یعنی وہی کہہ لیجئے جتنے عمل پختہ ہوتے جائیں گے اتنے ہمارے جواب میں پختگی آتی جائے گی۔ آگے آ جائیے، دوسرے سوال پہ ہم پہنچے تھے کہ ومن نبیُّک، آپ کے نبی کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہو تو الحمدللہ ہم اپنی طرف سے تو یہی سوچتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، اپنی نماز کے اندر میرے نبی کے نام کی شہادتیں اور ان کی رسالت اور ان کی ابدیت کی شہادتیں دینے والے ہم لوگ ہیں، تو ہم اس بات کا جواب دینا تو ہمارے لیے آسان ہے۔ پر بات وہی دوبارہ ہم کریں گے جیسے ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو پہچان تب ہوتی ہے جب آپ کے تعلق مضبوط ہوتے ہیں۔ جب آپ کے تعلق استوار نہیں رہتے تو آپ اپنے سگے رشتوں سے ناواقف ہو جاتے ہو، آپ ان کو نہیں پہچان پاتے وہ کون ہیں، آپ ان کے بارے میں کہہ لیجئے کوئی بھی فیملیئر چیز یہ جانتے نہیں ہوتے۔ اب اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے تو میرا ان کے ساتھ فیملیئر ہونا کس طریقے سے ہے، وہی کہہ لیں کہ اگر تو میری زندگی کا طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے، اگر میرا سونا اور میرا جاگنا، میرا اٹھنا اور میرا بیٹھنا، میرا اوڑھنا اور بچھونا، میری خوشیوں کے معاملات اور میری غمیوں کے معاملات، میرے دنیا کے اسلوب، میرے لوگوں کے ساتھ اخلاق، میرے اس دنیا کے اندر جو معاملات ہیں، اگر کہہ لیں کہ میرے نبی کی سنت کے تابع ہیں تو پھر تو الحمدللہ بڑی پختگی کے ساتھ جواب نکل آتا ہے کہ میں ان نبی کی امت سے ہوں جو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان آخری نبی کی امت سے ہم ہیں، اور یہ جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آپ کے نبی کون ہیں، انہی کی بات ہو رہی ہے۔ الفاظ لکھے تھے مولانا حالی نے اور بڑے مجھے جاننے والے لگتے ہوتے ہیں کہ ہمارا معاملہ اتنا نادان سا ہو گیا، ہم سنتوں سے ناواقف ہیں۔ ابھی بات کو جاری رکھیں گے، موجود ہیں ایک کالر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ باجی آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، میں دیکھتی ہوں، بہت ناشپاتی کرتے ہیں، ہم کو پتہ لگتا ہے کہ کیا کیا بات ہے۔ جزاک اللہ شکر۔ بہت ہی جو ہے نا باتیں کرتے ہیں اور ذہن میں بھی بیٹھتی ہے کہ یہ بات کس طرح ہے اور کس طرح اللہ آپ کو زندگی دے اور عزت دے۔ الحمدللہ۔ باجی پریشان گیا تھوڑی جی بچیاں نہیں، میرے لیے دعا کرنا، خصوصی کوئی بتاؤ میں کیا پڑھوں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ پاک آپ کے لیے بہتر، انشاءاللہ میں دعا کروں گی انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ جی ایک اور موجود ہیں کالر۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے ابھی جو ذکر کر رہی ہیں قبر کا، جی تو رلا رہی ہے مجھے، تو بہرحال بہت اچھا ٹاپک ہے، بہت اچھا، اسی کے سب کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بس تو اللہ تعالیٰ دوسری بات ہمیں یہ، توفیق آپ دے۔ نے جی لاسٹ ٹائم اسپیشلی رابعہ بصری کا ذکر کیا تھا نا جو، جی وہ بھی مجھے میرے پاس ہے ان کی کتاب، جی تو ہر روز جیسے میری دل میں اتر گئی ہیں وہ، میں بتا نہیں سکتی کہ میں رات کو پڑھ کے ضرور سوتی ہوں۔ بالکل صحیح۔ تو اور انفارمیشن مجھے چاہیے، ذرا آپ اس کے اوپر بھی پھر دوبارہ کوئی ان کے موضوعات بتائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جی انشاءاللہ مجھے بہت ان سے لگاؤ ہے، بہت زیادہ، تو ذرا اس کے اوپر اور ہو جائے بات تو مجھے بہت خوشی ہوگی آپ سے۔ انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ ہم بعد میں سوچ رہے ہیں کچھ پروگرام اس طرح کا کرنے کے، تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم ان ہستیوں کی بات چیت پڑھتے رہیں اور اپنے رب کا قرب پاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ جزاک اللہ آپ کا بات سننے کا۔ جی تو بات ہم کر رہے تھے سوالوں کے بارے میں، کہ دوسرے سوال کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اب کہہ لیں کہ ہمارا سب سے زیادہ وہی کہیں کہ اکثر بات کہی جاتی ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، ہم سنتوں سے بہت دور ہو گئے، ہم سنتوں کو پہچاننے والے نہیں رہے، ہمارے لیے سنت کی وہ اہمیت نہیں رہی، اور سنت کی جگہ رسومات اور بدعات نے لے لی ہے۔ اس لیے جب ہم سنت سے واقف نہیں ہوں گے تو جن نبی کے طریقے ہیں، جنہوں نے وہ طریقے آپ کے لیے دیے تھے، پھر وہ ہماری زندگیوں اور ذہنوں سے اوجھل ہوتے جائیں گے۔ تو وہی آپ کے لیے اکثر بات آتی ہوتی ہے
کہ جب آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف رکھنا ہے تو اس تعارف کو یاد رکھنے کے لیے، اس کو اپنے سوالوں کے جواب میں ثابت قدمی لانے کے لیے آپ کو اپنے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا۔ جی ایک کالر موجود ہے، السلام علیکم۔ جی کون ہے؟ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی کیا پوچھیں گے آپ؟ میں نا بی بی رابعہ بصری کے بارے پوچھنا چاہنی ہوں۔ ایک میرا بیٹا نا شادی واسطے نہیں مانتا، کوئی دعا دسو کہ اسی کی پڑے گی۔ جی 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 میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں۔ جی اور ایک کالر موجود ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہو باجی؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھی باتیں آپ بتاتی ہیں، اچھا پروگرام ہے آپ کا، اچھا سوال کا موضوع بھی آپ نے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین آمین۔ اچھا باجی میرا سوال یہ ہے کہ جب ایام نا تو وہ قرآنی آیت جس طرح آیت الکرسی پڑھ سکتے ہو، کوئی بھی قرآنی دعائیں جو ہے نا، یا ویسے قرآن زبانی اگر ایام میں ہو تو پڑھ سکتے ہو، اس کا ذرا پلیز جواب دینا۔ میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جی کوئی اور کالر موجود ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے باجی آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کا لائیو کب آتا ہے، میں نے 2 دن پہلے پوچھا کہ بھاجی کا پروگرام لائیو کب آتا ہے، جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے ریپیٹ ہی ملتا ہے۔ آج بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، ماشاءاللہ آپ جو بتاتی ہیں بہت اچھے طریقے سے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے۔ مجھے انتظار رہے گا کہ میں آپ کا پروگرام دیکھوں، دعا میں یاد رکھنا باجی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ جی تو ایک اور کالر موجود ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا، میں ریسنٹلی ایک میت پہ گئی تو وہاں میں نے جو سنا تو میں نے کہا میں آپ سے کنفرم کروں کہ اس عورت کا ہسبینڈ فوت ہو گیا تو دوسری عورتیں اسے کہیں جاؤ میت کے پاس جا کے اس کے دائیں کان میں کہو میں نے زندگی میں جو کچھ بھی ہوا وہ تمہیں معاف کیا۔ کیا ایسا کہنا درست ہے؟ پلیز آپ اس پہ ذرا مجھے رہنمائی کریں اور تفصیل سے مجھے بتائیں کہ ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ جی میں بتا دیں، میں بڑی کنفیوز ہوئی یہ سن کے، تو میں نے کہا میں آپ سے یہ پوچھ لوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو بہت بہت۔ آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، میں دیکھتی ضرور ہوں لیکن یہ نہیں پتا چلتا کس دن آپ کا ریپیٹ آتا ہے اور کس دن صحیح آتا ہے۔ آج مجھے نمبر ملا ہے نا وہاں سے، تو آج مجھے پتا چلا کہ آج آپ لائیو ہیں۔ جی ٹیوزڈے کو لائیو ہوتا ہے، ایوری ٹیوزڈے لائیو ہوتا ہے۔ کتنے بجے سے کتنے بجے تک؟ یہ 11 بجے سے 12 بجے تک جو ہے ایوری ٹیوزڈے لائیو ہوتا ہے۔ اوکے تھینک یو جی، تھینک یو۔ اوکے السلام علیکم۔ جی جو سسٹر پوچھ رہی تھیں اذکار پڑھنے کا یا قرآن پڑھنے کا، تو ایام میں آپ جو زبانی آپ کی بات ہوتی ہے، یعنی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا پروٹیکشن کی آیات پڑھ سکتے ہیں۔ قرأت کا معاملہ جو ہے اس کا جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہوتا ہے، پر نارملی آپ اگر قرآن کو کٹ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی درمیان میں بریک لے کے، تو قرآن اور دعائیں اور سارے اذکار جو ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں اور ان دنوں میں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ جو آپ دوسرا کوئی سوال پوچھ رہا تھا کہ کسی کے کان میں جو بات بتانے کا، تو یہ کہہ لیجئے کہ ہم نے اپنے جو عہد اور اپنی بات جو ہے نا اپنے رب تک پہنچانی ہوتی ہے، اور جب ہم نیت کرتے ہیں تو وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو الفاظ ہم بیٹھ کے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کو جو کچھ بھی کچھ قصور یا کچھ ایسا معاملہ تھا ہم نے معاف کیا، تو یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں اور اللہ کے فرشتے گواہ ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں آپ کی اس بات کو۔ تو جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کے کان میں کہنے کا میں نے پہلی دفعہ آپ سے سنا ہے، ایسی بات کوئی حدیثوں سے کوئی منقول مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی چیز کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کچھ ایسی ناچاکی ہو تو آپ دعاؤں میں اس کو معاف کر دیجئے اور اپنی دعاؤں اپنے رب کے سامنے رکھیے کہ اللہ کریم ہم نے معاف فرما دیا،
باقی یہ کان میں کہنے والا مجھے ابھی ہی پتہ چلا ہے آپ سے۔ اللہ پاک ہمارے صحیح علم میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی حضرت رابعہ بصری کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو یہ کہہ لیں کہ وہ اللہ کے نیک بزرگ آدمی اور عورتیں ہیں جن کے حالات زندگی اور جن کے واقعات سے ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو سنوارتے ہیں، تو یہ انہی لوگوں میں سے، انہی ہستیوں میں سے یہ ایک ہستی ہیں۔ تو یہ پھر انشاءاللہ جب ہم اس طریقے سے خواتین کے بارے میں بات کریں گے تو ہم ان کے بھی تذکرہ کریں گے۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ جی کوئی کالر موجود ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے باجی؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ ایکچولی مجھے ایک سوال کرنا تھا، تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے ہمیشہ۔ جی ایکچولی میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، جی تو جب بھی نماز وغیرہ پڑھوں تو ایک وہاں سے آواز دے رہا ہوتا ہے، ایک آ کے دوپٹہ کھینچ رہا ہوتا ہے، ایک یہ مطلب نماز اس طرح سے کہہ لیں مطلب شدت سے اور توجہ سے پڑھی نہیں جاتی۔ صحیح۔ تو کیا کوئی اوپر چڑھ کے صوفے پہ چھلانگ مار رہا ہوتا ہے، کوئی مطلب اس کنفیوژن میں تو وہ کیا نماز قبول ہوتی ہے یا مطلب دل کو وہ سکون نہیں ملتا کہ پتہ نہیں پڑھی ہے، صحیح پڑھی گئی یا یہ سب کچھ۔ اور دوسرا یہ کہ بہت ٹائم ایسے بچوں کو پک کرنے میں، ڈراپ کرنے میں، ٹیوشن، ماسک، آل دیٹ، تو اثر اور مغرب کا ٹائم بیچ میں آ جاتا ہے، تو میں کیا گاڑی سائڈ پہ پارک کر کے اگر وضو میں ہوں تو اپنی نماز کو سم ٹائم قبلہ ڈائریکشن نہیں پتا ہوتی تو اپنی نماز پڑھ سکتی ہوں 5-10 منٹ کہیں پر اسٹے کر کے؟ صحیح، میں ابھی بتا دیتی۔ جی کوئی اور کالر موجود ہے؟ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی، وہ خبر کے سوال کے منتظر ہوں کہ جی جلدی سنوں اور بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ایسے ہی سوال ہے جو ابھی بہن نے سوال کیا ہے کہ کان میں بات کریں، تو بہت اچھا ہی لاجواب آپ نے جواب۔ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ایک جہاں بڑھیا فوت ہوئی تھی تو وہ مجھے لیڈیز کہتی ہیں کہ اس کو غسل بھی انہوں نے لیڈیز نے دیا تھا، جی تو چہرہ ان کا پڑا ہوا تھا سامنے، تو پیٹی میں وہ مطلب کافن میں تھی۔ جی وہ کہتی ہیں کہ بعد میں انہوں نے مجھے بہت فیس کے بہت تنگ کیا کہ تم تو عالم کی جنانی ہو، تم نے اس کو حجاب کیوں نہیں پہنایا؟ میں نے کہا آپ تمہارے منہ سے سنا کہ حجاب بھی پہنا جاتا ہے، دوپٹہ ہوتا ہے جہاں جیسا ہم نماز میں کرتی ہیں، تو تھوڑی سی روشنی ڈال دیں پلیز۔ مجھے کلیئر آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو حجاب پہنانا تھا یا دوپٹہ؟ میت کو۔ اچھا، میت کو حجاب نہیں پہنایا؟ ہاں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے بھی ایسے جو کان والی بات ابھی اس بہن نے کہی، ایسی ان لیڈی نے مجھے اچانک سے نا غسل انہوں نے دیا، ایک اپنایا انہوں نے، میں تو کچھ پڑھ رہی تھی وہاں جا کر نا میت کی وہ آنٹی، تو وہ لیڈیز کہتی ہیں کہ تم نے اس کو حجاب کیوں نہیں پہنایا؟ چلے میں ابھی آپ کو میرے تو اس پر پلیز۔ جی ابھی بتا دیتے۔ جی ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ میں اپنے بیٹے کے لیے بات کرنی ہے کہ وہ شادی کے لیے نہیں مان رہا۔ آپ اللہ سے دعا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ ہر معاملے میں وکیل کافی ہے۔ دعا مانگیں اپنے رب سے۔ جی ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں بس آپ کا پروگرام ہمیشہ دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ میں نعیمہ بات کر رہی ہوں۔ جی جی۔ وہ رکے تو چاند، چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے، اگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھے گا، میں ہمیشہ آپ کا پروگرام دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، مدینے کی حاضری نصیب کرے، آمین آمین۔ جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کی محبتوں کو، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جزاک اللہ۔
पूछ रहे थे, जो एक सिस्टर पूछ रही थी बच्चों की वजह से कि बच्चे आसपास खेल रहे होते हैं तो नमाज का मामला हो रहा होता है, थोड़ा सा खुशू नहीं उतना हो सकता, तो ये तो आप पीछे मुड़ के देखिए सुन्नत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि नवासा रसूल पास खेल रहे होते हैं, कोई ऊपर भी आ जाता है, किसी को गोद में भी उठा लेते हैं, पर अपने रब के आगे भी हाजिर हैं नमाज़ों में। इसलिए कि ये जो फ़राइज़ हैं इनको तो करना ही करना है, आप करते ही रहा करें और कोशिश कर कर के आप अपने उन्हीं आयात के तर्जुमे की तरफ उसी नमाज के अल्फाज पे गौर किया करें। तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमत हैं, वो खेलते रहें, करते रहें जो कर रहे हैं, आपको देखते रहेंगे तो वो भी नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे, उनको भी साथ खड़ा किया कीजिए। दूसरे नंबर पे अगर आप आते जाते बात कर रहे हैं कि आते जाते कोई नमाज आपकी जब होती है रास्ते में, तो कोशिश ये किया करें प्रॉपर, तो यही है सबसे पहले कि आप अपनी नमाज के टाइम को किसी तरीके से ऐसा करें कि नमाज का सजदा आपका प्रॉपर रुकू और क़याम और सजूद हो जाए। अगर आप ये समझें कि आपकी नमाज ज़ाया होने लगी है या कह लें कि ताहीर हो जाएगी, नमाज को नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी गाड़ी को रोकें और नमाज़ पढ़ लें। आजकल तो आपको आसानी है, आप किबला इस पे चेक कर सकते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। अगर आप फ़ोन के ऊपर किबला चेक कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं पता चल रहा, किबले का नहीं पता चल रहा, नमाज का ज़ाया होने का चांस हो रहा है और आपने नमाज़ पढ़नी है, तो आपका रब जहाँ पे किबले की आपके लिए मुकर्रर और मुतय्यन किया था ना उसने सिम्मत को, वहाँ पे उसने एक आयत भी दी थी, ऐनमा तुवल्लू फसम्म वजहुल्लाह, तुम जिधर किधर भी अपना मुंह फेर लो तुम्हारे सामने तुम्हारे रब का चेहरा है। तो उसके बाद आपको डायरेक्शन दी गई थी कि अपने चेहरे को फेर लीजिए मस्जिद हराम की तरफ। तो ये कह लीजिए सबसे पहले तो ये बताया गया कि अगर आप कहीं पे जहाज़ पे हैं, ट्रेन पे हैं, आपको किबले का नहीं भी पता चल रहा, तो स्टिल आप कह लीजिए अपनी नमाज को आप पढ़ लीजिए, आप अपनी नीयत में किबला रुख होके तो नमाज को अदा कर दीजिए। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और एक आपके लिए बहुत अच्छा सा मामला है, जो माएँ अपने बच्चों के साथ हर वक्त लेने जाने छोड़ने और घरों में मसरूफ़ हैं, वो अपनी ज़ुबानों से अज़कार भी जारी रखें ताकि बच्चे सुनते भी रहें और याद भी करते रहें और आपके सारे के सारे अमल नेकी भी बनते जाएँ। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम अपने अमाल की इस्लाह करें। उसके बाद कोई पूछ रहा था ये जो हिजाब का मामला, औरत जो बच्चा या औरत कोई दुनिया से रुखसत हुई तो उसको जाके हिजाब पहनाएं। तो आप जानते हैं कि औरत के कफन में एक कपड़ा ज़्यादा होता है जो उसके सर के ऊपर सरबंद जिसको कहा जाता है, जो सर के ऊपर बांधा जाता है। कोई एक्स्ट्रा दुपट्टे या हिजाब की बात नहीं है। जिस तरीके से कफन में होता है, जब कफन पहनाया जाता है तो मर्दों का एक कपड़ा कम होता है, तो औरतों का जो है वो जो सर के ऊपर सरबंद होता है वो एक ज़्यादा होता है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा की बात नहीं हो रही है ऐसी। तो अल्लाह पाक तौफीक दे, हम हक बात को जानें और उसको कोशिश करें कि हम उसके ऊपर अमल करें। जी, अब हम सवाल के लिए कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो हम कर रहे थे। तो सवाल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में। बात वही है कि जितना सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, आप यकीन मान लीजिए तब सवालों के जवाब में साबित कदमी है। जब सुन्नत को हमने ज़िंदगी से निकाल दिया, ना वाकिफ़ हो गए, या सुन्नत की अहमियत हमारी ज़िंदगियों में अक्सर नादान ये भी कहते हैं कि सुन्नत की कोई ऐसी बात नहीं है, सुन्नत ही है, छोड़ दीजिए, करें या ना करें कोई ऐसी बात नहीं है। तो सुन्नत इस तरीके से लाज़िम मलज़ूम हो गई कि आपके पास कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दो हिस्से उसके बने। आपका कलिमा मुकम्मल ही नहीं होता, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से कलिमा मुकम्मल नहीं होता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का इजाफ़ा नहीं किया जाता। ला इलाहा इल्लल्लाह आपके बातन का मामला होता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह आपके ज़ाहिर का मामला है। ला इलाहा इल्लल्लाह नीयतों और दिलों की बात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़िंदगी के तरीक़ों और असलूब की बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मामला छुपा हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मामला ज़ाहिर नज़र आने वाला है, पता चले कि नबी का उम्मती है कि नहीं, ये सुन्नत पे चलने वाला है कि नहीं। तो अपनी सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। दूसरे सवाल के जवाब में साबित कदमी तब है। आगे तीसरे सवाल की तरफ आ जाइए। तीसरा सवाल आपका, फमा दीनु का, आपका दीन क्या है? दीन वे ऑफ लाइफ होता है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है। ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है? वो तरीके कहाँ से आए? हमें ज़िंदगी गुजारने का अक्सर कहा जाता है ज़िंदगी का एक उसूल है, राज अल्लाह का, रिवाज मोहम्मद रसूलुल्लाह का, बाकी सब फजूल है। आप इस उसूल को ले लीजिए तो आपको दीन का पता चल जाए। दीन का मामला ऐसे है, कुछ अल्फाज वही,
علامہ اقبال لکھتے ہیں اور بڑے تکلیف دہ بھی لگتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یعنی ہمارا دین کیا ہے؟ کیا دین ہم نے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ ہم نے اپنے اسلوب ان قوموں سے لے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کی نافرمان ہیں، یا جو مبغوض ہیں، یا جو رستہ بھٹک گئے ہیں؟ کیا ہم نے ان کے اسلوب کو لے لیا ہے؟ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کن اسلوب کو لے کے چلنا ہے۔ ہمارے لیے دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا گیا طریقہ اور وہ شریعت رکھی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے پہ کیا پیغام دیا تھا؟ اے لوگو، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو یہ کہہ لیں کہ دین کی بات وہی یہ تب ہونی ہے جب ہم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے۔ جب تک ہمیں سنت سے آشنائی نہیں ہے اور نبی کی شریعت کے تابع نہیں ہیں، سوالوں کے جواب میں ثابت قدمی نہیں ہے۔ جب ہمارا یہ سوال مکمل ہوں گے تو بات بڑی جاننے والی ہے۔ ایک چوتھا سوال جو فرشتے پھر پوچھیں گے، ان سوالوں کے جواب میں جب آپ کو ثابت قدمی ہو گئی اور آپ نے ان کو پاس کر لیا تو وہ ایک سوال بڑی خوشیوں سے آپ سے پوچھیں گے۔ وہ چوتھا سوال جو ابن ماجہ کی روایت آتی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو کس نے یہ بتایا؟ تو جواب دینے والے جواب دیں گے، ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، ہمیں کتاب نے سکھایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور نبی کی سنت کی اتباع کرنی ہے۔ سورہ محمد کی دوسری آیت آتی ہے، ایمان لائیے اس چیز کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل ہوئی۔ تو اس چیز کے اوپر بات رکھیے، مان جائیے جو آپ کو قرآن دیا گیا، قرآن کے اوپر عمل کرنا، میرے نبی کی سنت ثابتہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، قبر کے سوالوں کے جواب میں ثابت قدمی کی بات ہے۔ اگر یہ معاملہ ہو جائے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ پھر یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ ثابت قدم کر دیتا ہے، اللہ مثبت کر دیتا ہے ایمان والوں کے قول کو فی الحیات الدنیا۔ اگر دنیا کی زندگی اور آخرت کے معاملے میں اگر وہ ایمان والے ہیں تو اللہ ان کی بات کو سچا اور پکا کر دیتا ہے، اور گمراہ ہو جاتے ہیں وہ جو ظالم ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کرتا ہے آپ کا رب جو چاہتا ہے، یہ اسی کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی کے معاملے ہوتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو ان سوالوں کے جواب میں آسانی کے لیے یا جاننے کے لیے آج سے کوشش کرنی ہے، آج ہی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور آج اپنے کو بنا لیجئے۔ ہمیں نہیں پتہ یہ آنے والی جو منزل ہے وہ کب شروع ہو جائے، وہ معاملہ ہمارا کب شروع ہو جائے۔ یہ سوال سننے میں بڑے آسان ہیں پر کرنے کے لیے اسی لیے 3 ہی سوال ہیں۔ آپ کا جتنا نصاب تھا اس پورے نصاب میں سے چنے گئے یہ 3 سوال ہیں۔ ہمارے پاس اتنے نصاب ہوتے ہیں تو ان میں سے سوال نامے چنے جاتے ہیں، اتنے بڑے نصاب میں سے یہ چنا گیا۔ اس لیے اس کی تیاری کرنے کے لیے کچھ باتیں دکھ کے ساتھ کہنی پڑتی ہیں۔ علامہ حالی لکھا کرتے تھے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آج عجب وقت کڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ اللہ پاک توفیق دے ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، ہم اپنے نبی کے ساتھ تعلق استوار کریں، ہم اپنے رب کو پہچانیں، کہہ لیں کہ ہمیں انہی کوششوں کے ساتھ ہمارا رب اپنے پاس لے آئے اور ہماری اگلی منزلیں آسان کرے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی منزلیں بھی ان کے لیے آسان اور رحمت والی کر دے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری اولادوں کے لیے خاص دعا کیجئے، میرے ماں باپ کو اپنی دعا کا حصہ رکھیے، اسلام چینل اردو کی کاوشوں کو قبول کرنے کی دعا کیا کیجئے، اور آئندہ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔